السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 40، اور آج پڑھتے ہیں سبب علم جو عقل ہے، عقل کے بارے میں۔ پہلی عبارت پڑھتے، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبعها العلم بضروريات عند سلامة الآلات، وقيل جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة، فهو سبب للعلم. شرح بذلك لما فيه من خلاف السمنية والملاحظة في جميع النظريات، وبعض الفلاسفة في الإلهيات بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. والجواب أن ذلك لفساد النظر، فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم، على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا، اور لا يفيد فلا يكون معارضة۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، مطلب سمجھتے ہیں ہم اس کا۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ مصنف نے کہا مخلوق کے لیے اسباب علم 3 ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ تو حواس سلیمہ اور خبر صادق کا بیان تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ آج تیسرا سبب علم یعنی عقل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ صاحب شرح عقل کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور عقل کا کام بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو فرماتے ہیں وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ، عقل یہ نفس کی ایک طاقت کا نام ہے، جس طاقت کی وجہ سے تستعد للعلوم والادراکات، نفس علوم اور ادراکات کے لیے تیار ہوتا ہے، مستعد ہوتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے علوم و ادراکات کی۔ یہاں پر نفس سے مراد جو کہا ہوا قوت للنفس، عقل نفس کی ایک قوت کا نام ہے، تو نفس سے کیا مراد ہے؟ تو نفس سے مراد بچوں نفس ناطقہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو فلاسفہ یا مناطقہ نفس ناطقہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس سے مراد روح ہو، جیسے کہ عرف شرع میں نفس سے روح ہی مراد ہوتی ہے، اور عام طور سے عام استعمال میں عرف میں بھی نفس بول کر روح مراد ہوتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں محققین کا قول الگ ہے۔ محققین اور علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ نفس سے مراد وہ ہے جس کی طرف ہم لوگ انا اور انتا سے اشارہ کرتے ہیں، اور انا اور انتا سے اشارہ جو کرتے ہیں وہ مراد یہاں پر ایک دانشور احکام شرعیہ کا مکلف ہے، تو اما نہ ہوگا وہ قوت للنفس، عقل وہ نفس کی ایک ایسی طاقت ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے اندر ایک ایسی طاقت ہے، بہا تستعد للعلوم والادراکات، جس طاقت کی بنا پر نفس علوم اور ادراکات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے العلوم والادراکات لفظ بولا، ذہن میں رہے علوم سے مراد صاحب شرح کی معانی غیر محسوسہ ہیں، جن کا احساس نہیں ہوتا ہے، جن کو حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں جانا جاتا۔ تو معانی غیر محسوسہ مراد ہیں، خواہ وہ معانی غیر محسوسہ تصوریہ ہوں یا تصدیقیہ ہوں۔ تو علوم سے مراد یہ ہیں، اور ادراکات سے مراد بچوں
جزئیات محسوسہ کا ادراک ہے مراد، تو دونوں الگ الگ ہو گئے نا، تو علوم اور ادراکات دونوں الگ الگ ہو گئے، یہ تاسیس ہے نہ کہ تاکید۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ لہذا عقل نفس کی وہ قوت ہوئی جو علوم یعنی معانی غیر محسوسہ اور جزئیات محسوسہ دونوں کا ادراک کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حواس جو ہے وہ تو صرف جزئیات ادراکات جزئیہ جزئیات محسوسہ کا ادراک کرتے ہیں، تو حواس عقل سے خارج ہو گئے نا، عقل سے خارج ہو گئے، لیکن کبھی کبھی عقل جب ادراک کرتی ہے تو بہت ساری جگہوں پر ہمارے حواس عقل کے لیے معاون ہوتے ہیں، اس لیے بالکلیہ حواس عقل سے الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ عقل معاونت حواس کی لیتی ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حواس جو بھی کام کرتے ہیں تو اگر غور کیا جائے تو وہاں پر حواس ذریعہ بنتے ہیں، لیکن در حقیقت ادراک وہاں پر بھی کس کا کون کرتا ہے؟ عقل ہی کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ وَهُوَ الْمَعْنَى، فرماتے ہیں جو ہم نے تعریف کی عقل ایک ایسی قوت ہے، تو یاد رہے لفظ قوت بولا ہے، اس سے صاف لفظ میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ عقل قوت کا نام ہے، وہ ایک جسم کے اندر ہماری ایک عرض ہے، وہ ایک وصف ہے، وہ قائم بالغیر ہے، وہ ہمارے نفس کے ساتھ قائم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی اس تعریف سے؟ فرماتے ہیں جو ہم نے تعریف کی ہے یہی مطلب ہے ہمارے علماء کے اس قول کا، کیا؟ غریزۃ یتبعها العلم بضروریات عند سلامت الآلات، کہ عقل ایک ایسی قوت راسخہ ہے، یتبعها العلم، کہ جس قوت کے آلات کی سلامتی کے وقت ضروریات کا علم جس کے تابع ہوتا ہے، یعنی یہ سلامتی یا آلات اگر ہوتے ہیں، اسباب و آلات سب درست ہوتے ہیں، تو اس قوت کے تابع ہوتا ہے ضروریات کا علم، یعنی یہ قوت ہوتی ہے تو ضروریات کا علم تو بغیر تأمل کے، بغیر غور و فکر کے خود بخود حاصل ہوتے رہتے ہیں، بغیر تأمل کے۔ فرماتے ہیں تو اس سے یہ جو تعریف کی گئی ہے غریزۃ یتبعها العلم بضروریات، اس تعریف کا قوت للنفس بها تستعد للعلوم والادراکات، دونوں تعریفوں کا معال ایک ہے، اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِمْ، یہی مطلب ہے ان کے قول غریزۃ یتبعها العلم بضروریات عند سلامت الاسباب، آلات کا۔ تو ان دونوں قولوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ عقل ایک قوت کا نام ہے جو عرض ہے، جو قائم بالنفس ہے، اور ایک دوسرا قول ہے عقل کے سلسلے میں قیلہ جوہر، ایک کہا گیا ہے کہ عقل ایک جوہر ہے۔ تو اب جوہر ہے تو یہاں پر جب جوہر کہا گیا تو یہاں پر جوہر سے مراد بچوں بعینہا نفس ہے، کیونکہ نفس ہی کے ذریعے سے غائبات کا ادراک ہوتا ہے، محسوسات کا ادراک ہوتا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو جب یہ یہاں پر جوہر کہہ دیا گیا تو جوہر سے جوہر بعینہا نفس ہے، تو جو یہ تعریف کی گئی جوہر ہے تو در حقیقت وہ نفس کی تعریف ہے۔ عقل وہ نفس سے تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وقیل جوہر تدرک بہ الغائبات، کہا گیا ہے کہ عقل ایک ایسا جوہر ہے جو غائبات کا ادراک کرتی ہے، غائبات کا ادراک کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بالوسائط، وسائط کے ذریعے۔ وسائط کے ذریعے سے مراد کیا ہے بچوں؟ مراد یہ ہے کہ جو غائبات مجہولہ ہوتے ہیں، یعنی مجہولات چاہے وہ تصوریہ ہوں یا تصدیقیہ، ان کا حصول کرتی ہے مجہولات تصوریہ اور مجہولات تصدیقیہ کا وسائط سے۔ وسائط کا مطلب یعنی مجہولات تصوریہ کا ادراک کرتی ہے
تعریف کے ذریعے اور مجہولات تصدیق یا کا ادراک کرتی ہے دلیل کے ذریعے. بات سمجھائی؟ معرف اور حجت کے ذریعے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وسائط سے مراد یہ ہے والمحسوسات، اور محسوسات کا ادراک کرتی ہے، یا یہ جوہر، عقل ایک جوہر ہے اور وہ جوہر ادراک کرتا ہے محسوسات کا بالمشاہدہ. کس کے واسطے سے؟ مشاہدے سے. محسوسات ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو مشاہدے کے ذریعے سے محسوسات کا ادراک ہو جاتا ہے. بہرحال عقل کی تعریف میں یہ تھوڑا اختلاف تھا، لیکن عقل سبب علم ہے. جمہور کا یہی کہنا ہے کہ عقل سبب علم ہے. صاحب کتاب، صاحب متن فرماتے فہو سبب للعلم، تو عقل بھی سبب علم ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، ما قبل میں جب یہ کہہ دیا اسباب العلم للخلق ثلاثہ، الحواس والخبر الصادق والعقل، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا. جب اسباب العلم شروع ہی میں کہہ دیا تو یہاں پر وہو سبب للعلم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوبارہ سے ذکر کرنا یہ تو تکرار ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال اور یہ وہم ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عقل کے سلسلے میں وہ لوگ جن کو عقل والا کہا جائے، جن کو صاحب نظر کہا جائے، ایسے لوگوں نے عقل کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے. تمام نظریات کے سلسلے میں سمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ نظریات کا حصول عقل سے نہیں ہو سکتا. الہیات میں بعض فلاسفہ کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ الہیات کے مسائل عقل سے حاصل نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ریاضیات وغیرہ میں بھی اختلاف ہے. تو نظر کے عقل کے سبب علم ہونے میں ان لوگوں کا اختلاف ہے. تو اس اختلاف کے پیش نظر چونکہ انکار ہوا نا، تو انکار کی بنا پر زور دینا ضروری تھا. اس لیے مصنف نے پہلے بھی کہا اسباب العلم للخلق ثلاثہ، اور چونکہ اس میں اتنا انکار تھا اس لیے انکار کے پیش نظر ویسی ہی زور پیدا کر دیا، تاکید لے آئے اور پھر اس کو ذکر کر دیا تاکیدن فہو سبب للعلم. جواب سمجھ آ گیا ہوگا بچوں؟ صاحب شرح فرماتے ہیں صرح بذلک لما فیہ من خلاف السمنیہ، فہو سبب للعلم کی دوبارہ سے مصنف نے صراحت کر دی. کیوں؟ وجہ لما فیہ من خلاف السمنیہ، کیونکہ عقل کے سلسلے میں سمنیہ ملاحدہ کا اختلاف ہے تمام نظریات میں. وہ کہتے ہیں کہ امور نظریہ عقل سے حاصل نہیں ہو سکتے، عقل سبب علم نہیں ہے نظریات میں. اور بعض فلاسفہ کا اختلاف ہے الہیات میں. کیوں؟ بنا کیا ہے اس کی؟ بنا اس کی ہے، وہ کہتے ہیں فلاسفہ کہ کثرت اختلاف و تناقض آرا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کثرت اختلاف اور تناقض آرا ہوتا ہے. کثرت اختلاف بہت سارے معاملات میں، مسائل الہیہ ہی صحیح، مسائل الہیہ کے علاوہ میں بھی بہت سارے اختلاف موجود ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کلی ہے، کوئی کہتا ہے جزئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ قدیم ہے، کوئی کہتا ہے حادث ہے، کوئی باقی مانتا ہے، کوئی باقی نہیں مانتا. بات سمجھائی؟ یہ اختلاف اتنا زیادہ ہوا. اگر عقل یہ سبب علم ہوتی تو ان تمام لوگوں کے پاس عقل تھی، تو ان الہی مسائل الہیہ میں یہ اختلاف نہیں ہوتا. تو کثرت اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ عقل یہ سبب علم نہیں ہے. ایسی تناقض آرا بھی ہوتا ہے. کبھی آدمی ایک مقدمہ جوڑتا ہے اور کسی نظریے تک پہنچ جاتا ہے.
دوسرا آدمی مقدمہ جوڑتا ہے تو کسی نظریے تک پہنچ جاتا ہے. تو ترتیب مقدمات کرنے کے بعد میں الگ الگ نتائج پر پہنچتے ہیں. کوئی قدم عالم تک پہنچ جاتا ہے, کوئی حدوث عالم تک پہنچتا ہے. بات سمجھائے؟ تو یہ تناقض آ رہا. اور کبھی کبھی ایک آدمی ہی خود غور و فکر کرتا ہے, غور و خوض کر کے ترتیب مقدمات کرتا ہے تو نتیجہ کچھ نکال دیتا ہے, اور پھر دوبارہ سے اور غور و خوض کرتا ہے, پھر ترتیب مقدمات کر کے پھر نتیجہ کوئی دوسرا نکال دیتا ہے. تو ایک آدمی خود ہی کسی ایک مسئلے میں الگ الگ نتیجوں پر پہنچ جاتا ہے. اگر عقل مفید علم ہوتی, سبب علم ہوتی, تو یہ آراء کا تناقض نہ ہوتا. یہ ان کی دلیل ہے, اس لیے انہوں نے عقل کے مفید علم ہونے کا انکار کر دیا. صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب آپ نے جس بنا پر اس کے سبب علم ہونے کا انکار کیا ہے, یعنی کثرت اختلاف اور تناقض آراء, تو اس کی بنا پر یہ انکار کرنا, اس کے مفید علم ہونے کا, سبب علم ہونے کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر نظر کوئی بھی ترتیب مقدمات اگر کوئی بھی شخص کر رہا ہے یا جب بھی کر رہا ہے تو وہ اس کے ترتیب مقدمات کی بنا پر نتیجہ صحیح ہی آ جائے. کوئی ضروری تھوڑی ہے. کبھی کبھی نظر میں خطا بھی ہو جاتی ہے, ترتیب مقدمات میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اصول اور شرائط قیاس جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی نہیں پائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے خطا اور غلطی ہو جاتی ہے. تو اب اگر فساد نظر کی وجہ سے اگر نتیجہ صحیح نہ نکلا تو اس سے کیا یہ ضروری ہے کہ نظر صحیح جو اپنے تمام تر شرائط سے مقرون ہو وہ بھی مفید علم نہ ہو؟ یہ لازم نہیں ہے. کوئی نظر اپنے شرائط سے مقرون نہیں ہے, نظر فاسد ہے, نظر غیر صحیح ہے, اگر اس سے علم حاصل نہیں ہوا تو وہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ نظر صحیح سے بھی علم حاصل نہ ہو. اس لیے مطلقاً نظر کا عقل کا مفید علم ہونے کا انکار کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. جواب سمجھ میں آیا بچوں؟ فرماتے ہیں جواب یہ ہے نذالک لفساد النظر, یہ تناقض آراء یا اختلاف جو واقع ہوا ہے وہ فساد نظر کی وجہ سے ہوا ہے اور شرائط انتاج کے متحقق نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ بات فلا ینافی کون النظر صحیح من العقل مفیدا للعلم, تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہوگی کہ عقل کی نظر صحیح وہ مفید علم ہو, مفید علم ہونے کے منافی نہیں ہوگی. یہ تو ایک جواب دیا. علی ان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل. صاحب شرح فرماتے ہیں ایک الزامی جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ عقل مفید علم نہیں ہے نظریات میں, الہیات میں. اب آپ نے کہہ دیا کہ مفید علم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے, تناقض آراء ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تناقض آراء, کثرت اختلاف, یہ سب چیزیں کس بنا پر آپ نے سمجھی, کس چیز سے سمجھی؟ اور تناقض آراء اور کثرت اختلاف کا یقین اور اس کا علم آپ کو کس بنا پر حاصل ہوا؟ تو لامحالہ جناب آپ بھی کہیں گے کہ عقل سے ہی حاصل ہوا. تو جب عقل سے حاصل ہوا تو دیکھیے عقل جس کا آپ انکار کر رہے ہیں مفید علم ہونے کا, اسی سے آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں, تو یہ تو خود ہی آپ کے بات میں تناقض ہو گیا, تعارض ہو گیا. فرماتے ہیں الا مزید ان ما ذکرتم, جو بات آپ نے ذکر کی ہے نا, استدلال بنظر العقل, یہ بات بھی تو نظر عقل سے استدلال ہے. ففیہ اثبات ما نفیتم, تو اس میں تو اس چیز کا اس بات ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو. فیتناقض, تو خود آپ کی یہ بات ہی آپس میں متناقض ہو گئی. لیکن اس جواب الزامی پر فلاسفہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی فاسد بات کا معارضہ ہم نے فاسد سے کر دیا ہے. بات ہماری بھی غلط ہے, لیکن آپ کی بات
بھی غلط تھی کہ نظر عقل مفید علم ہے، آپ کی غلط بات کا ہم نے معارضہ اپنی غلط بات اور فاسد بات سے کر دیا ہے، تو یہ تو معارضۃ الفاسد بالفاسد ہے کہ آپ نے عقل کا مفید علم ہونا ثابت کیا، ہم نے تو وہ بھی آپ نے فاسد بات غلط بات ثابت کی، ہم نے عقل کے مفید علم نہ ہونے کو ثابت کر دیا، تو آپ کے خلاف کو ہم نے ثابت کر دیا، یہ معارضہ ہے، اور آپ نے بھی فاسد چیز ثابت کی، ہم نے بھی فاسد چیز کے ذریعے سے اس کا انکار کر دیا، تو یہ معارضۃ الفاسد بالفاسد ہے۔ اگر یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ فاسد کا معارضہ فاسد سے ہے تو کیا جواب دیں گے؟ تو جواب صاحب شرح دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن زَعَمُوا، اگر یہ لوگ یہ کہنے لگے أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِلْفَاسِد بِالْفَاسِد، یہ ہم نے، آپ یہ مت کہیے کہ ہم نے اس چیز کا اس بات کر دیا جس کی ہم نفی کر رہے تھے، بلکہ یہاں پر فاسد کا معارضہ فاسد سے ہے۔ اگر یہ لوگ یہ کہیں قلنا، تو ہم کہیں گے اما ان یفید شیئا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فاسد کا معارضہ فاسد سے، تو آپ کا جو فاسد قول ہے، اس فاسد کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ مفید ہے، مفید یقین، مفید علم ہے یا نہیں ہے، مفید ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ مفید ہے تو فاسد نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے جو استدلال کیا، آپ کا یہ استدلال یہ مفید ہے، مفید ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ فاسد نہیں ہے، اور اگر مفید نہیں ہے تو پھر معارضہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معارضہ کسے کہتے ہیں؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، مد مقابل نے جس بات کے دعوے پر، جس بات کے اس بات پر دلیل قائم کیے، اس کے خلاف پر آپ دلیل قائم کر دیں، اس کے خلاف کو ثابت کر دیں، تو خلاف کو ثابت کریں گے تب معارضہ ہوگا نا، اور خلاف کو ثابت کرنا یہ افادہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مفید ہے، کسی شے کا افادہ کر رہی ہے، تو فاسد نہیں ہے یہ پھر، اور اگر مفید نہیں ہے تو اسے معارضہ نہیں کہہ سکتے، تو معارضۃ الفاسد بالفاسد کہنا یہ غلط ہوگا آپ کا۔ قلنا، ہم جواب دیں گے اما ان یفید شیئا، یہ آپ کا استدلال، یہ آپ کی بات یا تو مفید ہوگی، کسی چیز کا افادہ کرے گی، اگر افادہ کرے فلا یکون فاسدا، تو فاسد نہیں ہوگی، اور لا یفید، یا افادہ نہیں کرے گی فلا یکون معارضہ، اگر افادہ نہ کرے تو پھر معارضہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ ہم نے بتا دی۔ بچوں، آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔